नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। चले आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह यूनुस आयत नंबर 37 टू 44 का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और उसकी तफसीर देखेंगे। चले तिलावत शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم बारकल्लाह फी इल्मिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए ये जो कुरान मजीद जो है ना वो तीन चीजों पर जो है वो तीन जो मज़ामीन है जिस पर मुश्तमिल है पूरा कुरान। सबसे पहले तो तौहीद, इसमें सारे तौहीद के दलाइल और तौहीद के बारे में बात की गई है। पूरे कुरान में तीन चीजों पर मुश्तमिल है ना, ये हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरा है रिसालत, तो उसमें फिर रिसालत की जितनी भी दलील है और फिर आखिरत के बारे में, इन तमाम बातों पर ये जो है वो कुरान मुश्तमिल है। और जो मक्की जो सूरतें रहती ना तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा ये रिसालत और तौहीद के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा बात की गई है। तो ये जो सूरह यूनुस है तो इसमें भी और इन आयत में अभी जो हम लोग आयत पढ़ेंगे ना तो इसमें भी जो है वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात हो रही है। और इसमें रिसालत पर ईमान लाने के लिए सबसे पहले क्या जरूर है कि इस बात को मानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमाया है। तो अगर कोई कुरान को मानेगा तो ही तो उसका ईमान लाना मुकम्मिल हो सकता है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहाँ जो है वो आयत नंबर 37 टू 39, तो इन आयत में जो है वो कुरान की अल्लाह ताला ने जो है वो अजमत बयान की है
اس میں جو ہے عظمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں اور یہاں قرآن کی کیوں بات آئی ہے، یعنی یہاں نا کہ توحید کے پہلے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا دیکھے تھے، جتنی بھی آیت ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو پڑھ چکے تو اس میں توحید کے دلائل تھے نا. پھر توحید کے دلائل کے بعد قرآن کی تصدیق کی یہاں بات کی جا رہی ہے، تاکہ یعنی کوئی صرف یعنی ایمان لانا ہی کافی نہیں کہ کوئی کہے کہ ہاں ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے. تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اس کا یعنی ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ہدایت کا سامان بھی تو چاہیے نا، کہ ایمان لانے کے بعد اپنی منمانی کی زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کی ضرورت ہے. اور پھر یہ قرآن جو ہے وہ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو نازل فرمایا ہے، تاکہ اس کے ذریعے تمام انسانوں کو ہدایت نصیب ہو. تو یہاں قرآن کے بارے میں چند باتیں بتائی جا رہی ہے. نمبر 37 to 39 تک جو ہے وہ قرآن کے بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، یفترا کہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، لیکن تصدیق کرتی ہے الذی اس چیز کی، جو بین یدیہ جو ان دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو اس کے پہلے ہے. وہ تفصیل، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے اس میں میں رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو صفات جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی لوگ جو ہے وہ کیا گھڑتے تھے، یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، وما ھذا القرآن ان یفترا، کہ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کس کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، کس بات کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پہلے کون سی چیزیں آئی تھی کہ پہلے جتنی بھی زبور آسمانی کتابیں آئی جی، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں آئی تھی ان سب کی یہ جو کتاب ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، وہ ان تمام باتوں کی جو ہے وہ ان تمام آسمانی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کو سچ مانتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو جھوٹا مانتا ہے، بلکہ ان تمام کتابوں کی صداقت کی اس میں دلیل ہے. اور پھر جو بات آئی ہے وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں تفصیل ہے، یعنی یہ کتاب اس میں جو ہے وہ تفصیل سے ہر احکام یعنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو اس میں تمام چیزیں آئیں گی جو عقیدے کے متعلق ہوں گی، کہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اور جتنی بھی عقیدے کے بارے میں جتنی بھی آتی ہے باتیں، وہ فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دنیا اور آخرت، اور انبیاء کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں، اور شریعت کے بارے میں، اور انسان کی یعنی انسان کو کے ہدایت کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہے نا، یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں ہدایت کے لیے ایک انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس قرآن میں تفسیر سے بیان کی گئی ہے. یعنی کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کے بارے میں، اور پھر یعنی اس کے بارے میں، اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ انسان کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل کر سکے. تو ان تمام چیزوں کا جو اس میں بیان کیا گیا ہے، تفسیر کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں کوئی لا ریب فی، یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور یہ جو لا ریب فی، تو یہ سب سے پہلی جو آیت تھی، ہم لوگ نے جو پہلا سورہ جو پڑھے تھے اس میں بھی اس کا ذکر تھا نا، کہ سورہ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ الف لام میم ذالک، یہ الکتاب کتاب، لا ریب فی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو اس میں یعنی لا ریب فی یعنی کیا، کس چیز میں اس میں شک نہیں ہے،
یعنی قرآن کی تعلیمات اور اس میں بیان کردہ جتنے بھی قصے، یعنی جتنی بھی پورے قرآن میں تعلیمات دیکھیں، ابھی تک ہم لوگوں نے، ابھی ہم لوگ 10th پارہ پہ، اوکے، تو 10th پارے تک ابھی تک کوئی بھی ایسی بات گزری کہ جس کو سن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر اور سمجھ کر اس کے بارے میں، کوئی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینے کے بعد، کہ ہم کسی کو بھی، یعنی ہم لوگوں کے پاس تو بہت کم تھوڑا سا علم ہے، مگر کتنے بھی اہل دانش ہوں گے، کتنے بھی علماء، کتنے بھی، مگر کوئی بھی ہے، کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہوا اس کی تعلیمات کے بارے میں. یعنی یہ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ پوری سچ بات بتاتی ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہی کوئی انسان کی طرف سے ہوتا نا، تو آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ کس طرح سے لوگوں کے نظریات بدلتے جاتے ہیں، چاہے پھر وہ سائنس میں ہو، چاہے پھر وہ جغرافی کی فیلڈ میں ہو، یا کوئی بھی فیلڈ میں ہو، تو کتنے ان لوگوں کے چینج ہوتے رہتے ہیں. نہیں، وہ جو پہلے بات جو آئی تھی وہ غلط ہے، یہ ابھی جو پتا چلا کہ یہ ریسرچ کے ذریعے تو یہ صحیح ہے. تو مگر قرآن میں بالکل بھی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جس کی یعنی آتھینٹسٹی کے بارے میں، یا جس کی حقیقت کے اور جس کے سچائی کے بارے میں کسی کو بھی شک ہو. اور نہ اس میں جو قصے، کہانیاں، یعنی دنیا میں، یعنی جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک جتنی بھی اس میں بات آئیں گی نا، تو وہ ساری سچ پر ہے. اور اس میں جتنے بھی قصے، واقعات جو بھی بیان کیے گئے، یعنی ماضی، مستقبل، آخرت، تمام جو بھی باتیں آئی ہے وہ پوری 100% سچ ہے. اس میں کوئی بھی یعنی شک، بالکل بھی کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا ہے. کوئی کسی کو اس میں شک ہے ہی نہیں. اور کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی آتھر یہ کہے کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں. مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی من رب العالمین. اور یہ جو ہے وہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، کوئی اور کسی اور کی طرف سے نہیں آیا. یہ سب یہ جتنے بھی یعنی جو بھی اس میں باتیں آئی ہے، جو بھی واقعات آئے، یہ ساری بات جو ہے وہ پوری سچ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو کہ ہر ایک کے ماضی، مستقبل، ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی ہر انسان کے ماضی، مستقبل اور ہر چیز کو جانتا ہے. اور پوری دنیا میں جو کچھ پہلے سے تھا، سٹارٹنگ سے، اوریجن سے تو آخر تک، جب پوری دنیا فنا ہو جائیں گی اور جب فیصلے کا دن ہوگا، وہاں تک جو بھی آئیں گا باتیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے. ماضی اور مستقبل کا جو حال جاننے والا ہے، تو اس کی طرف سے ہے. تو اس کے لیے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو یہاں یہی بات پتہ چلی کہ یہاں قرآن کا ذکر کیوں آیا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں تھا کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. پیچھے ہم لوگوں نے پڑھے نا کہ اللہ کے سوا جو لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کو بھی پکارتے ہیں، تو وہ نہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی چیز کا اعادہ کر سکتے ہیں، یعنی نہ پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ دوبارہ وہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اور اسی طرح ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھے تھے کہ یعنی جو اللہ کے سوا جن کسی کی بھی عبادت کرتے، جن کسی کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے. تو یہ بات ہم لوگوں نے پیچھے پڑھے تھے، پیچھے کی آیت میں. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے جو آیا نا کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، تو یہاں یہی کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. تو یہاں ہدایت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت کا طریقہ ہے جو ہے وہ قرآن ہے. تو جس سے ہمیں خود بھی جڑنا ہے اور دوسروں کو بھی اس قرآن سے جوڑنا ہے. کیونکہ جب تک ہم لوگ یعنی قرآن کو نہ سمجھیں گے، نہ اسے پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، نہ ہمیں دنیا میں کامیابی نصیب ہوں گی اور نہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے. یعنی اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں قرآن کے مطابق عمل، قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے یہاں قرآن کا ذکر آیا ہے. اور پھر یہاں جو بات آئی ہے نا کہ یعنی اس آیت میں جو قرآن کی کیا صفات بتائی گئی ہے، تو آیت میں ہی دیکھیے
کہ قرآن کی کیا صفات یہاں بتائی گئی ہے. سب سے پہلی تو یہ کہ تصدیق الذی بین یدیہ، یعنی یہ جو قرآن ہے وہ پہلی آسمانی تمام کتابیں، جتنی بھی آسمانی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جتنی بھی آسمانی کتاب ہے، ان سب کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. اور پھر دوسری اس میں کیا صفات بتائی گئی ہے؟ تفصیل الکتاب، یعنی یہ جو کتاب ہے وہ تفصیل کے ساتھ، یعنی سب کتابوں کی اصولی تعلیم جو ہے وہ اس کتاب میں تفصیل سے ہے. یعنی ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں رہنمائی کے لیے اور جو ضروری ہدایات ہے وہ ساری باتیں اس کتاب میں تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا بات آئی ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو حاصل، اس کتاب کا علم حاصل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، ہے نا. کیونکہ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور کن لوگوں کے لیے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام یہ جو کتاب ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. تو ہم سب کے اوپر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے تو اس کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر بھی ہے کہ اس کتاب کو خود بھی پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. اور پھر آگے کی آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 38. ہم یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. کل فاتو بصورت، کیا کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی ایک صورت، مثل ہی اس جیسی، بدعو اور پکارو، من استطعتم جو جس کو استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے. ابھی یہاں کیا بات آئی ہے کہ یعنی قرآن مجید کی صفات اور اس کے حقائق کی دلائل دینے کے بعد پھر جب یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ساری جو حقیقتیں، یہ صفات اور سب دلیل دکھانے کے باوجود بھی جو تھے مشرکین مکہ کی یہاں بات ہو رہی ہے. اور صرف مشرکین مکہ نے، بلکہ یہ جو چیلنج ہے نا، یہ تمام دنیا کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے، جو لوگ بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں نا اور جو سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے اس آیت میں جو ہے وہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ تمہاری طرح کے انسان ہے، اور جس طرح تم عربی میں بات کرتے ہو اسی طرح وہ بھی عربی زبان میں، یہ جو قرآن ہے وہ عربی زبان میں ہی آیا ہے، تو تم اس کی طرح جو ہے وہ ایک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں چیلنج کیا ہے کہ تم پھر جو ہے اس طرح کی کہ ایک ہی آیت صرف، اگر ایک سورہ یہاں بلکہ کیا آیا ہے، بصورت، کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ. اگر تم اس اپنی باتوں میں، اگر تم اس میں اس بات میں سچے، اور نبی وہ تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تو اکیلے تھے اور انہوں نے گھڑ لیا، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ جو تھے وہ یعنی جو عرب تھے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نا، جو جس دور میں جو چیز کا عروج تھا نا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس چیز کا عروج تھا؟ جادوگری کا بہت عروج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیے کہ ید بیضا، اور جو ہے وہ لاٹھی جو کہ جادو، یعنی کہ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتا تھا، تو جادو کا معجزہ دیا. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب کا بہت زور تھا، یعنی یا دوائیات اور یہ سب کا بہت زور تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ وہ کوئی کوڑی پر اگر ہاتھ رکھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کے اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں بینائی وہ نظر آتی. تو اس طرح سے جو ہے وہ طب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا. اور یہ جو ہے وہ اہل مکہ جو تھے وہ اپنے ٹائم کے وہ جو ہے وہ اپنی زبان میں بہت فصیح اور بلیغ ان کی زبان تھی، اور وہ اپنے آپ کو بہت یعنی فصیح اور بلیغ، یعنی ان کو اس بات، یعنی اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر ان کو بہت تکبر تھا.
اور وہ جتنے بھی نان عرب تھے نا تو ان کو آدمی یعنی کہ گونگا سمجھتے تھے کہ یہ جیسا زبان، کیونکہ ان کو زبان دانی نہیں آتی تھی، ان لوگ بہت شاعری میں اور اس میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا، یعنی اس زمانے میں زبان کی بہت یہ تھی، زبان دانی کا بہت عروج تھا، فصاحت اور بلاغت تھی عربوں میں زبان کی، اور شعر و شاعری یہ سب ہوتی تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن مجید کا معجزہ دیا کہ جو ہے وہ ان کی تمام زبانیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کے اوپر مبعوث کیا؟ جو کہ امی تھے، بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی جو ماں کی گود میں جو سیکھا ہوئی، اور کوئی اسکول سے کسی عالم سے کسی استاد سے علم نہیں حاصل کیا. تو اس کے باوجود وہ اتنا فصیح اور بلیغ اور اتنی اچھی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور جب وہ بیان کرتے تھے تو لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، یہ جو عرب تھے وہ متاثر ہوتے تھے، اور کیونکہ وہ تو جانتے تھے نا زبان کی فصاحت اور بلاغت کو، تو وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے تھے چپکے چپکے، مگر پھر بھی بس وہ انکار کرتے تھے اپنے نفس کی شر کی وجہ سے، اور یعنی ان کو ماننا نہیں تھا حسد کی وجہ سے، اور ان کو ماننا نہیں تھا تو اس کے لیے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تو آپ سب مل کر یعنی ایک صورت بنا لاؤ. یہاں جو ہے نا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، یعنی تمام جتنے بھی عالم ہو، جتنے بھی فاضل ہو، اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جمع کرو، اور اس جیسے ایک، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت ہی تم بنا لاؤ. اور اسی طرح کے جو چیلنج ہے وہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں آئے ہیں، جس کا ذکر کہ ابھی یہاں جی آپ اس کی تلاوت کیجئے ان آیات کی، ہاں، اور کون سی آیت کون سی سورہ ہے وہ بھی بتاتے جائیے. جی جن پہلی دلیل ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. سیکنڈ دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ٹرانسلیشن، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو. تیسری دلیل ہے سورت الہود کی آیت نمبر 13. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ٹرانسلیشن، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو.
جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کتنی جگہ پر جو ہے وہ چیلنج یہ دیے ہیں، اور صرف مشرکین مکہ کفار مکہ کو نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو کہ جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یا جو یہ سمجھتے کہ یہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں یعنی آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسی کوشش کی، جیسے مسلمہ بن کذاب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی بہت کچھ لکھنے کی کوشش کیا، مگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات یعنی جو یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، تو اس طرح کا کلام کوئی بھی نہیں بنا سکا، بلکہ بہت ہی اوٹ پٹانگ سا ایسے کچھ بھی اس نے لکھا تھا. الفیل کے بارے میں کچھ تھا. اور پھر آج بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ لوگ یعنی آج کی بھی اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس کو چینج کرنے کی یا اس میں کچھ ڈالنے اور اس کی کوشش کرتے ہیں، مگر سب کی جو کوشش ہے وہ سب ناکام ہے. کوئی بھی یعنی ہم لوگوں کو پورا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان ہوا الا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا. تو اور یہ جو چیلنج کب سے ہے، 1400 سال سے یہ چیلنج ہے، مگر کوئی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا نہیں لایا. تو اس میں یعنی یہی بات آئی ہے کہ کوئی بھی اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا لایا. پھر آگے نیکسٹ آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بما لما یحیط بعلمہ، یعنی بلکہ انہوں نے جھٹلایا ساتھ اس کے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی؟ کفار مکہ کی، اور پھر تمام لوگ جو بھی انکار کریں گے قرآن کا، ان تمام لوگوں کی، چاہے پھر وہ کافر ہو یا مسلمان بھی جو ہے وہ بعض دفعہ ویسے تو نہیں جھٹلاتے مگر عمل کے اعتبار سے اس کو جھٹلاتے، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما ساتھ اس کے، جو لم نہیں، یحیطوا انہوں نے احاطہ کیا، بعلم ہی اس کے علم کا، ولما اور حالانکہ نہیں، یاتیہم آئی ان کے پاس، تعویل اس کی، کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر تو دیکھو، کیف کس طرح، کانا ہوا، عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا. تو یہاں یہی کہ انہوں نے قرآن کو پڑھے بغیر، یعنی یہاں جو بات آئی ہے نا کہ اس کا احاطہ نہیں کیا، قرآن کا احاطہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے بغیر ہی اس کو جھٹلا دیا. تو دیکھیں کس طرح کا یہ جھٹلانا ہوا نا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ان کے سامنے پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس کو سننے کی بھی، یعنی سنتے تو تھے، اس کا ذکر ابھی آگے آئیں گے کہ کس طرح سے وہ سنتے تھے نا. تو ان لوگوں نے یعنی نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کا احاطہ حاصل کیا. یعنی ہمیشہ، اور یہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ جو بھی حق کو جو جھٹلانے والا ہے نا، تو اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ حق کو دیکھے، جانے، سنے بغیر یا سمجھے بغیر اور اس کو پہچانے بغیر ہی اس کو جھٹلاتے. یعنی جس کسی انسان کو کوئی چیز کو جھٹلانا ہے نا، تو وہ کس طرح سے، یعنی ایک عام جو بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو انسان جھٹلانا چاہتا ہے نا، کسی چیز کو نہیں ماننا چاہتا ہے، تو نہ وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں بات کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلایا، جبکہ اس کا احاطہ، اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی اس کو سمجھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. اور یہاں جو آیا ہے نا، یہاں جو بات آئی ہے ولما یاتہم تعویل، اور نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل. تو تعویل سے یعنی یہاں کیا مراد ہے کہ قرآن کے معنی، اس کے لطائف، اس کے اثرات، اس کا علم، اس کا انجام، اس کی تفسیر، اس کی روح، یعنی قرآن کی جو روح ہے نا، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کے جو اثرات. کیونکہ دیکھیں قرآن الحمدللہ اس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہوگا نا کہ جب سے الحمدللہ ہم لوگ قرآن کو پڑھنے لگے ہیں تو کس طرح سے ہم لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی، اخلاق میں تبدیلی آئی، عادات میں تبدیلی آئی، بات کرنے کے انداز میں تبدیلی آئی، سمجھ میں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں تبدیلی آئی. تو یہ سب کس وجہ سے؟
کہ یہ قرآن کا اثر ہے. قرآن ہی وہ ایسی چیز ہے کہ جو اتنا یعنی اس کے اندر اتنا یعنی انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں کھول کھول کر بتائی ہے نا. تو جتنا کوئی بھی اس کا علم حاصل کرے گا، اس کے تہ میں جائیں گا، اس کے ڈیپتھ میں جائیں گا، تو اتنا اس کو زیادہ جو ہے وہ یہ علم کے خزانے اس کو نصیب ہوں گے، اور پھر اس کے مطابق اس کے اعمال اور اس کے اقوال سب کچھ بدلتے جائیں گے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اس کتاب کے اندر کے معنوں اور اس کے اسپرٹ جو ہے اس کو تو تم نے جانا نہیں، اس کا تو احاطہ کیا نہیں، اس کو تو چکھا نہیں، پھر تمہیں کیا معلوم کہ اس میں کیا بات ہے نا. تو اس کے لیے یعنی قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں جو مزہ ہے وہ آپ یعنی ہم لوگ کسی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں الحمدللہ جب سے ہم لوگ قرآن کے طالب علم ہوئے ہیں تو آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ پہلے کبھی کسی چیز کو آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیے تھے، چاہے پھر وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی فائدہ ہو دنیا یا کوئی بھی چیز کے، اتنا ٹائم، اتنی اپنی صلاحیتیں، اتنا وقت، اتنا پیشنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے نہیں. تو کیوں قرآن کے لیے؟ کیونکہ قرآن چیز ہی ایسی، یعنی جب جو اس کو حاصل کرتا ہے وہی اس کی لذت کو سمجھ سکتا ہے، اور جو اس کے پاس ہی نہیں آتا اس کو کس طرح سے یعنی وہ اگر اس کو دیکھے گا نہیں، اس کو سنے گا نہیں، اس کو سمجھے گا نہیں، تو اس کی قرآن کی روح یعنی قرآن کا اثر کس طرح سے اس کو آئے گا، اور کس طرح سے پھر وہ. تو یہ جو مشرکین مکہ کی بات ہے کہ اگر وہ اس کو سن لیتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اس کو سن لیتے، سمجھ لیتے اور اس کو اس کے مطابق عمل کرنے لگتے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قرآن جو ہے وہ انسان کے روح پر اثر انداز کرتی ہے، اور روح پر یعنی انسان کے پھر چہرے، انسان کے انداز اور ہر چیز کا نقطہ نظر جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے. لین دین کے معاملات، ہر چیز جو ہے وہ انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کے اس کے بارے میں ہے. تو یہی کہ قرآن جب اتر رہا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ سالوں بعد جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اتنی تبدیلی لانے والا ہے کہ کس طرح سے پہلے وہ لوگ تھے. تھوڑا امیجن کیجئے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں اور عرب کے بارے میں، تمام عرب کے بارے میں، کہ کس طرح وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور کس طرح سے ان کی جنگیں ہوتی تھی، چاہے مدینہ میں ہو، مکہ میں ہو، کس طرح سے وہ رہتے تھے. لیکن کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور میم آپ میوٹ ہو گئے. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ کذالک کذب الذین، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کا یعنی اس کی روح کو نہیں جانا، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا، اس کے اثرات کو نہیں جانا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ قرآن کا انکار کیا. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح پہلے لوگوں نے جھٹلایا. کن لوگوں نے جھٹلایا اسی طرح؟ یعنی پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی ان کے پاس جو بھی معجزات دیے گئے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اسی طرح جھٹلایا تھا. اور ان کا اس طرح سے جتنی بھی قومیں آئی تو اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اہل مکہ پر بھی ابھی تک قرآن کے واقعات، تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کا جو انجام ہوا تو وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کا یعنی قرآن کو جو ہے وہ ہر ایک کے لیے یہی ذمہ داری ہے کہ اس کو یعنی جو بھی قرآن کا طالب علم ہے یا کوئی بھی طالب علم نہیں ہے، تب بھی ابو صفا زینب آپ تھوڑا